آج پھر ایک بار ایک ایسی شخصیت کو پیش کریں گے جہاں تمام برداشت گروپ کے ساتھیوں کو سلامت ہے. ابو فیصل کے والد تو میرے چچا کے پاس پتا نہیں اب ہے یا نہیں. دارالعلوم سے میں ڈگری کیا بی کام, فائنانس مینیجر بنا دیا گیا. وہاں پہ سیمینار ہوتا نقشن پورے مینیجرس کے ساتھ. ڈیفینس کے کانٹریکٹ بھی میں لیا ابو دھابی میں. تو اسے گروپ آتا تھا 5-6 انجینئرس کا جو ہے میونسپلٹی ڈپارٹمنٹ میں. کبھی جو ہے جی صدر صاحب کے بھائی محمود زبیدی جو ہے جو ابو دھابی میں, یہ جب تک ایکسپیرینس نہیں رہیں گے نکلنا مناسب نہیں ہے. چھوٹے موٹے کا یہ بچے دوسرا محمد بن نفیس کو جو ہے شمار ہے اس کا, تو انہوں پریفر کرے ناروے کا. تو اب ماشاء اللہ اس وقت وہ مصدر یونیورسٹی میں تعلیم ہم راضی ہیں اللہ رب العزت میں. لیکن طبقاتی میں ڈپلوما بھائی کے پاس ان کی تربیت سے جو مسئلہ آج اپنے سے یہ تو میرے عزیز بھی ہیں, میرے زبیدی کے پوترے ہیں. وہ بہرحال محمد کے پاس بھی اور احمد علی زبیدی کے پاس بھی. تو میں تقریباً وہاں جب تک تھا, لیکن جب سے احمد کے پاس بکرا لے کے گوشت کے ساتھ اور گوشت کاٹنا بوٹیاں استقبال کا ہوتا تھا نئے طریقے کا. ان کے گھر پہ آتے تھے تو رات میں جو ہے اس کا انتظام ہوا. یہاں تک جو ان کے پاس کام کرتے ہیں نا لوگ, سعید ماموں یہ چمٹیوں کے سر کے زبیدی والے کہاں سے آپ کے بنائے ہوئے اصولوں سے کے لیے زیادہ سختی کرنا مناسب نہیں ہے. میں اور ہمارے صدر محمد علی زبیدی ہم آپ سے تحریر سے شکر گزار ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبائب برداشت گروپ, جیسے کہ ہماری عادت اور فطرت ہے برداشت گروپ کی, جب کبھی کسی معزز شخصیت سے ملاقات ہوتی تو ہم ان کو اپنے کیمرے میں قید کر لیتے ہیں. آج پھر ایک بار ایک ایسی شخصیت کو پیش کریں گے جہاں آپ پہلے بھی سن چکے ہیں, لیکن نئے سوالات کے ساتھ میں ان کا برداشت گروپ میں استقبال کرتا ہوں. جانی مانی اور مشہور و معروف شخصیت ہے سعید محمد زبیدی صاحب عرف خالد بھائی. عمر کا ایک بڑا حصہ دولت الامارات میں آپ گزار چکے ہیں, اور ان کی محبتیں اور ان کا خلوص میں کیا کہوں کہ جب کبھی میرے آنے کی خبر ان کو دیکھنا ہے تو گروپ دیکھ لیتے ہیں اور پھر ٹیلی فون پہ رابطہ کرتے ہیں کہ عمر بھائی میرے گھر کا پتہ. لیکن آپ سے کیا کہوں, ایک شعر سے آپ سمجھ جائیں گے. پہلے میرے گھر سے قریب ہوتے تھے, بستی اتنی دور بسالی دل میں بسنے والوں نے. یہ اتنا ہی کہہ سکتا ہوں ان کے بارے میں. آئیے میں مزید وقت کو لیے ہوئے آپ کو اس شخصیت سے ملاتا ہوں. خالد بھائی ویسے برداشت گروپ میں آپ سے ایک سینئر ممبر ہیں ہمارے. آج کچھ نئے سوالات دل چاہتا ہے کہ موقع بھی ہے اور دستور بھی ہے کہ میں آپ کو اپنے کیمرے میں قید کروں. آج اتوار 15 اگست یوم آزادی ہم تمام کو مبارک. جہاں کہیں دنیا میں بستے ہیں برداشت گروپ کے ممبرز, آپ تمام کو ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. آئیے پہلے سب سے پہلے ان کی محبت کے حوالے ایک دو بند کہہ دیتا ہوں, اس کے بعد حسب مطابق میری عادت ہے کہ پہلے کچھ بولوں. محبت کے میم نے مجھے تیرا بتا دیا, محبت کے میم نے مجھے تیرا پتا دیا, ہے نے تیرا حسین چہرہ بنا دیا, بے نے تو بار بار تیرا تذکرہ کیا, پھر تے نے مجھ سے بالآخر ملا دیا. یہ تھے ہمارے سعید محمد زبیدی صاحب. آئیے ملتے ہیں ایک سوال کے ساتھ. پھر ایک بار میں جاننا چاہتا ہوں خالد بھائی, آپ کا بچپن, پیدائشی مقام اور آپ کی ابتدائی تعلیم کیسے اور کہاں ہوئی؟ میری طرف سے تمام برداشت گروپ کے ساتھیوں کو سلامت ہے. بہت بہت خوشی ہوئی ہمارے نائب صدر صاحب عمر سگاف صاحب نے جو ہے میرے گھر پہ آ کے ملاقات کی اور پھر مجھ سے ایک مختصر سا انٹرویو لینا چاہا. آپ نے مجھے اس قابل سمجھا, بہت بہت شکریہ.
ایسے میری ابتدائی تعلیم تو جو ہے میرے ننیال میں ہوئی. ننیال جو ہے یادگیر ضلع گلبرگہ میں آتا ہے کرناٹک میں. 4 جماعت تک میں یادگیر میں پڑھا نانا نانی کے پاس رہ کر. پھر اس کے بعد چونکہ ہمارے والد گورنمنٹ سروس تھے, ان کی ملازمت تلنگانہ میں تھی. جیسے پہلے تلنگانہ اور آندھرا مل کے تو آندھرا پردیش بولتے تھے, ابھی تلنگانہ اسٹیٹ ہو گیا. تو پھر ہمارے والد والدہ جو ہے یہ بولے کہ بھئی تم اگر کرناٹک میں پڑھیں گے تو پھر آپ کو آگے بھی جو ہے کرناٹک میں ہی رہنا پڑے گا, کیونکہ وہاں کنڑی ہے. اگر ہم یہاں ابھی محبوب نگر میں ادھر رہیں گے تو تیلگو نہیں پڑھ سکیں گے, پھر آپ کو ہمارے ساتھ رہنے میں دشواری ہوگی. تو پھر 5ویں جماعت میں جو ہے میرے کو محبوب نگر میں میرے چچا رہتے ہیں, جو ہمارے شیخ ابو بکر زبیدی جو ابو فیصل کے والد. تو میرے چچا کے پاس رہ کے میں اس وقت شاہ بازار اسکول تھا, پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہے. تو وہاں پہ 5ویں جماعت اور 6ویں جماعت میں وہاں پڑھا. اس وقت تیلگو شروع ہو چکی تھی. پھر اس کے بعد پھر 7ویں جماعت سے 12ویں جماعت تک جو ہے پھر ہمارے والد کی ملازمت کوڑنگل میں ہوئی, تو وہاں پڑھا 12ویں جماعت تک. پھر اس کے بعد حیدرآباد آ کے جو ہے انوار العلوم سے میں ڈگری کیا بی کام. آپ بھی انوار العلوم کے اسٹوڈنٹ جی ہاں. تو پھر ماشاء اللہ اس کے بعد جب بی کام کے بعد جیسا سب سوچتے ہیں باہر جائیں گے کمائیں گے, تو ہم بھی جو ہے 22 یا 23 سال کی عمر تھی جب میری, ابوظہبی کے لیے روانہ ہو گئے ہم. خالد بھائی, جیسا کہ میں جانتا ہوں سعید محمد زبیدی صاحب ایک اچھے پوسٹ پہ متعین تھے, اور ایک لمبے پیریڈ تک آپ میرے خیال سے میتسوبیشی کمپنی میں بہترین موظف تھے. تو آپ کا ایکسپیرینس, کتنے سال وہاں کام کیے, کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا, میں جاننا چاہتا ہوں. چونکہ میں کامرس لیا ہوا تھا تو میرا مین سبجیکٹ جو ہے اکاؤنٹنسی وغیرہ تھے, تو میرے جو ہے میتسوبیشی کارپوریشن میں جو ہے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں کام ملا. پھر الحمدللہ اس کے بعد کچھ عرصے بعد میرے کو جو ہے فائنانس مینیجر بنا دیا گیا. تو مجھے وہاں رہ کر جو ہے کافی باہر کا ایکسپیرینس ملا. مطلب ہے کہ مجھے ٹوکیو بھی بھیجے, پھر لندن بھی بھیجے, اور کچھ عرصہ میں بحرین میں بھی تھا. پھر اس طرح جو ہے ٹوکیو اور لندن آپ کس لیے بھیجا گیا تھا؟ وہاں پہ سیمینار ہوتا تھا اور ٹریننگ ہوتی تھی, سیمینار ہوتا تھا. تو ایک مہینہ 2 مہینے جو ہے ٹریننگ میں رہتے تھے ہم. جب ٹوکیو میں تھے خالد بھائی, زبان کا کچھ مسئلہ نہیں بنا آپ کو؟ نہیں, ویسے ہمارا جو ہے کنیکشن پورے مینیجرس کے ساتھ اس کے ساتھ ہوتا تھا, کوئی پبلک ڈیلنگ نہیں رہتی تھی. آفس مینجمنٹ, آفس ایڈمنسٹریشن میں رہتا تھا, تو انگلش چلتی تھی سب کچھ وہاں پہ. البتہ صرف کھانے کا پرابلم ہوتا تھا تھوڑا بہت, کیونکہ تو ہم کس طرح دیکھ سنبھل کے کھانا پڑتا تھا. فش فوڈ کیسی میٹنگز میں, کیسی کانفرنس میں آپ کو بیٹھنے کا موقع ملا؟ اس کا کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ میتسوبیشی ایک بہت بڑی کمپنی ہے جس میں ہر قسم کا ہر ڈویژن ہے. فوڈ ڈویژن ہے, مشینری ڈویژن ہے, الیکٹرانک ڈویژن ہے, کنسٹرکشن کا بھی ہے. تو ہر ڈویژن میں ہم کو جو ہے سیکشن میں بھیجتے تھے. وہاں کے لوگوں سے ہم بات چیت کرتے تھے, وہاں کا ایکسپیرینس یہ ہوتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ہی
جگہ جو ہے کام نہیں کرنا بلکہ ڈفرینٹ ڈویژن میں کام کرنا، یہ ان لوگوں کا مقصد رہتا تھا. اور ہمارے کو اس طرح کی جو ہے زیادہ ٹریننگ ملتی تھی. تو ہم کبھی فوڈ میں بھی تھے، فائنانس میں بھی تھے، مشینری میں بھی تھے. فوڈ میں تو میرے کو اتنا بڑے بڑے ڈیفنس کے کانٹریکٹ بھی میں لیا ابو ظبی میں. ڈیفینس اپنے فوڈ سے متعلق یعنی کیا کیا اس میں آپ کو فوڈ کی اس میں فوڈ کی اس کی یہ تھی کہ ٹین کے جوس جو آتے متسوبشی 3 ڈائمنڈ کے استعمال تھے، اور بڑے بڑے ان کے شپ سے جو فش انڈسٹری تھی، فش میں جو ہے وہ لائٹ میٹ ٹونا، وائٹ میٹ ٹونا، ٹونے کے ڈبے جو آتے ہیں وہ ہوتی تھی. اور ملک پاؤڈر ہوتا تھا، میجی ملک. یہ متسوبشی کے مطلب ہے کہ بہت بڑی جو ہے ورائٹی، ہر قسم کی جو ہے انڈسٹریز تھی متسوبشی کے پاس. تو میں کوئی ہیوی ایکوپمنٹ سے آپ کا کوئی تعلق تھا؟ ہیوی اکوپمنٹس کے لیے تو جو ہے نا یہ ہوتا تھا کہ ایک ٹوکیو سے ایک گروپ آتا تھا 5-6 انجینئرس کا، جو یہاں کے گورنمنٹ کے لوگوں سے ان کا جو ہے یہ ڈسکشن یعنی اپائنٹمنٹ لینا پڑتا تھا. ان سے ہم جو ہے کوآرڈینیٹ کرتے تھے کہ بھئی کبھی جو ہے واٹر الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ ہے انڈر سیکریٹری سے ملنا ہے، چلو تو ہم جو ہے میٹنگ ارینج کرتے تھے، کمیونیکیشن کر کے میٹنگ ارینج کر کے پھر ہم اس ڈیلیگیشن کو لے کے جو بھی ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے وہاں جاتے تھے. کبھی الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ میں، کبھی جو ہے میونسپلٹی ڈپارٹمنٹ میں، کبھی جو ہے اربنوک جو بڑی آئل کمپنی ہے وہاں کی، اس میں جو ہے لوگوں سے اپائنٹمنٹ لیتا تھا. تو ان لوگوں کو ہمارا کوآرڈینیشن رہتا تھا. سمجھو کہ ٹوکیو سے جو لوگ آتے ان سے یو اے ای کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں انڈر سیکریٹری انجینئر، ان لوگوں سے اپائنٹمنٹ کرانا رہتا تھا. یہ میرا کام ہے. آپ جو جاب کیے نا جی، اس میں آپ کو ایسے ماشاء اللہ ایک اچھے پوسٹ ملنے کے حوالے سے کیا فیسلٹیز تھی آپ کو؟ فیسلٹیز کچھ نہیں، فیسلٹیز تھی آپ کو؟ کار ملتی تھی، کمپنی کی کار تھی، کمپنی سے ڈرائیور بھی تھا. جی ہم جہاں بھی جاتے تھے کمپنی کی کار، کمپنی کا ڈرائیور لے کے جاتا تھا. اور اکوموڈیشن میں ہم کو جو ہے الاؤنس دے دیتے تھے، کیونکہ ہمارا اپائنٹمنٹ جو ہے ایز اے لوکل اسٹاف تھا، نہ کہ فارن اسٹاف. اگر ہم فارن سے لے کے آتے ہم کو تو ہم کو اکوموڈیشن ملتا. کیونکہ ہم لوکل اسٹاف تھے تو ہم کو اس کا الاؤنس مل جاتا تھا. البتہ کار، ٹیلی فون وغیرہ سب کمپنی پرووائڈ کرتی تھی. کتنے سال آپ کی سروس کی؟ میری سروس الحمدللہ تقریباً کیا فکس 30 ایئرس میں کام کیا. اور بھی کر سکتا تھا، لیکن ہماری کمپنی کی جو پالیسی تھی کہ 55 ایئرس ایج میں جو ہے ریٹائرمنٹ. تو 55 ہونے کے بعد بھی میرے کو اور 2 سال ایک سال جو ہے 2 دفعہ ایز اے ایڈوائزر جو ہے میرے کو پروموٹ کر کے ایز اے ایڈوائزر رکھے. پورا فائدہ اٹھائے کہ میں جو ہے ہمارے جو جنرل مینیجر تھا متسوبشی کا وہ جاپانی تھا، تو ایز اے ایڈوائزر میں 2 سال اور کام کیا. اس کے بعد پھر میں ابھی چلو. خالد بھائی آپ اتنی سروس کے بعد پھر ایک آپ کو موقع ملا، آپ کچھ پرائیویٹ بھی اپنے ایکٹیویٹیز کرتے تھے؟ ہاں، میں پہلے سے پلان کر کے رکھا تھا کہ بھئی اگر مجھے یہاں سے جانے کا نوبت آئے تو کیوں نہ میں یہیں پہ کچھ کر کے دیکھوں. بلکہ میں جو ہے ایک شپنگ کمپنی، مطلب ایک کارگو کسٹم کلیئرنس اینڈ فارورڈنگ کی ایک کمپنی کھولا. ہاں، وہ کمپنی کا لائسنس ملنے کے بعد بھی الحمدللہ ہمارے صدر صاحب کے بھائی محمود زبیدی جو ہے، جو ابو ظبی میں رائل ایویشن میں کام کرتے ہیں،
تو ان کے نام سے جو ہے میں لائسنس بنایا. تو میں ان کے لائسنس پہ ہی جو ہے تقریباً 12 سال جو ہے میں میٹسوبیشی میں یہ ایمبیسڈر سروسز کے نام سے شپنگ کمپنی چلایا. پھر اس کے بعد جو ہے میری لڑکی جو ہے منگلور میں میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لی. تو وہ بھی ہمارے کو بہت یاد کرتی تھی, ہم بھی اس کو بہت یہ کرتے تھے. تو ہم سمجھے کہ بھائی کیوں نہ ہم واپس چلے جائیں گے انڈیا, تاکہ بچے سے بہت قربت رہیں گی, جاتے آتے رہیں گے. تو یہ سوچ کے میں جو ہے واپس سب حیدرآباد آ گیا. سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ صحت و تندرستی کے ساتھ اپنے وطن انڈیا واپس آئے, اور آپ کا ہدف ہے کہ آپ کی بچی میڈیکل میں جب لی ہے, ہماری نیک تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر سے بہتر ڈاکٹر بنائے. میں یہ جو اتنا ایکسپیرینس ہے گلف کا آپ کے پاس, آپ نوجوانوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ آپ کے پیریڈ کے بعد کے حالات بھی آپ اچھے دیکھ کے آئے ہیں. یہاں جو بچے تعلیم یافتہ ہیں اور ان کا ایک ہی ٹارگیٹ ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ گلف جاؤ اور پیسے جھاڑ سے توڑ لے آؤ. ابھی تک ان کے دماغوں میں یہ بات ہے, کیا کہاں تک سچ ہے, کیا حالات ہیں؟ آپ گروپ کے ممبرز اور ان کے بچوں کے لیے کچھ مشورہ دیجیے. میرا یہ مشورہ ہے کہ یہاں کے نوجوان بچوں کو لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ کوالیفیکیشن حاصل کریں. اکثر بچے یہ دیکھا جاتا ہے کہ چلو ٹائپ سیکھ لیے چلے گئے, ڈرائیونگ سیکھ لیے چلے گئے. پہلے زیادہ تھا, اب ہم جانے کے بعد دیکھتے تھے کہ ہمارے بچے جو بارکس کے جو خاص طور سے مولدین بچے جو ہوتے تھے, میجورٹی جو ہے ڈرائیونگ رہتی تھی. ڈرائیونگ گورنمنٹ, وہ بھی پرائیویٹ بھی نہیں, گورنمنٹ میں ملنا بولتے تھے, کیونکہ 5-6 گھنٹے کام کرے اور پھر آرام سے سو گئے. پھر رات میں جو ہے وہی اپنا دوستوں میں گھومے پھرے. یہ باقی ہے خالد؟ اب تھوڑا سا کم ہو گیا ہے, ابھی اب تھوڑا کم ہو گیا. ابھی جو نئے بچے آ رہے ہیں زیادہ تر IT کے لڑکے ہیں, سب کو جو ہے کمپیوٹر, ہارڈ ویئر, سافٹ ویئر وغیرہ کر رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. اور اب جو ہے بہت سے کمپنیوں میں حیدرآبادی بچے جو ہے IT سیکشن میں کام کر رہے ہیں, بینکوں میں ہے, آئل کمپنیز میں ہے. میں زیادہ یہی مشورہ دوں گا کہ ہائر کوالیفیکیشن لے جائیں. بھائی ہائر کوالیفیکیشن میں یہی ہے کہ BTech وغیرہ کر کے آ جاتے ہیں. اس سے اور زیادہ تو بہت کم ہی دیکھنے میں آیا ہے. اور میرا یہ مشورہ ہے کہ یہاں پہ حیدرآباد سے جب نکلتے ہیں تو میکزیمم یہاں پہ کام سیکھ کر ہر چیز اچھا پرفیکٹ ہو کر آنا. یہ اپارچونیٹیز کیا ہمارے پاس انڈیا میں نہیں ہیں؟ نہیں, یہاں پہ بھی اب پہلے کی بنسبت اچھے کام مل رہے ہیں اچھے لوگوں کو. اسی وقت باہر آنا چاہیے جب کہ وہاں کے لحاظ سے اچھی سیلری اور اچھا مقام مل رہا ہے تو یہ آنا چاہیے. چھوٹے موٹے کاموں پہ نہیں آنا, کیونکہ چھوٹے موٹے کام سے جو ہے نہ تو ان کو زیادہ پیسے ملتے ہیں, نہ تو فیملی لائف اتنی اچھی ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پہ کاسٹ آف لیونگ بہت بڑی ہوئی ہے, بہت زیادہ ہے. کم سے کم پرائیویٹائزیشن ہوا اپنے پاس جی, ہزاروں ہزاروں سے لوگ ریٹرن ہو گئے اپنی جگہوں پر. اب وہ پرائیویٹائزیشن تو نہیں ہے, صحیح ہے. اور مہنگائی اور ٹیکس, یہ دنیا وہ بلا بدتر جو ہمارے بچے دنیا کا خرچ کر کے یہاں سے جا رہے ہیں, کیا یہ مناسب ہے؟ نہیں, یہ مناسب نہیں ہے. فی الوقت جو ہے جب تک کہ وہ پرفیکٹ یعنی اپنے کام میں, اپنے پروفیشن میں جب تک وہ یعنی اچھا ڈگری نہیں لیں گے, جب تک ایکسپیرینس نہیں رہیں گے, نکلنا مناسب نہیں ہے. چھوٹے موٹے کاموں میں تو کوئی چانس نہیں ہے. آپ کو مل جاتی 3,000-4,000 کی نوکری, لیکن 3,000-4,000 میں آپ ایک یعنی ایک مکان, کرایہ کا مکان بھی نہیں دے سکتے, آپ کو شیئرنگ میں رہنا پڑتا. تو اس سے بہتر ہے کہ یہاں ماشاءاللہ جو ہے جو اچھے کمپنیز ہیں 50,000-60,000 تک بھی دے رہے ہیں, لیکن اچھی کوالیفیکیشن ہونا یہ بہت ضروری ہے. خالد بھائی, ایک امپورٹنٹ سوال آپ سے کرنا ہے مجھے, تاکہ ہمارے بچوں میں یہ شعور پیدا ہو, اگرچہ کہ وہ ہندوستان میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں,
اگر میرٹ درجے پہ اپنے مارکس لاتے ہیں تو یو ای گورنمنٹ ایک اپارچونٹی رکھی ہے کہ ایسے طلباء جو 8.8 اوور 9 لاتے ہیں اور ان کو تعلیم میں دلچسپی ہے آگے بڑھنے کی، اگر وہ اپلائی کرتے ہیں اوور تھرو